الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک دفعہ درود شریف تمام حضرات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم نے ہر دور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اب تک ہم نے ہر دور میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے وقت کے ظالم حکمرانوں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سارے سلسلے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ چھوڑ کر سارے سلسلے کھانے پینے کے اور ٹیڑھ بدانے کے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شاہد ہے کہ میں کوئی علمی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، ایک جٹ خاندان سے، ان سے اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے نکالا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی بھی مجھے نصیحت کرنے والا نہیں تھا جب کہ میں ساتویں پڑھا کرتا تھا، اور والد صاحب میرے سی مین تھے، جہازوں میں جو پانی کے بحری جہاز ہیں ان میں نوکری کیا کرتے تھے، میں اسکول پڑھتا تھا۔ تو آپ کو علم ہے کہ ہمارا علاقہ ہے چھچھ اٹک کا علاقہ ہے، اور ویسا کامل پور ہماری بستی کا نام ہے۔ چھچھ میں علماء جید اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی ایسے لوگوں سے تھی جو علماء میں سے نہیں تھے، لہذا ہمارے پھر پرورش بھی اسی طریقے سے ہو رہی تھی۔ تو اچانک درمیان میں ایک حادثہ پیش ہوا کہ والد صاحب تھے نہیں، میں نے والدوں کو کہا کہ فیس چاہیے، کل لے جانا، کل آئی، پرسوں لے جانا، بس پھر یہ بہانہ بن گیا کہ ہم سکول پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک آدمی کو ساتھ لیا کہ چلتے ہیں، چلو کراچی چلیں، وہاں کوئی نوکری کریں گے۔ تو اب مجھے تو کوئی نصیحت کرنے والا تھا نہیں، کوئی کہتا کہ دین پڑھو یا حفظ کرو وغیرہ، کوئی سوسائٹی ایسی نہیں تھی، اور سوسائٹی ہی انسان کے بنانے اور بگاڑنے میں تاریخی کردار ادا کرتی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، خواب کی تعبیر پورا ہونے لگی، رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اس کی تعبیر پوری ہونے لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بمائے اپنے 11 بیٹوں کے، بمائے گھر والی کے وہاں مصر میں تشریف لے آئے،
اور ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، وہ تعبیر پوری ہوئی۔ تو اس کے بعد علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کبیر میں لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کہ ابا جی آپ میری جدائی میں 40 سال کا عرصہ تقریباً روتے رہے، اور اس قدر روئے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آپ نے رو رو کر اپنی آنکھوں میں ککرے ڈال دیے، آنکھیں آپ کی نابینا ہو گئی اور آپ نے رونا جاری رکھا۔ تو آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے اور آپ کو بھی یہ معلوم تھا کہ میں زندہ ہوں، اگر میں زندہ نہ ہوتا تو وہ خواب کی تعبیر کیسے پوری ہوتی؟ خواب کی تعبیر تو آپ ہی نے بتلایا تھا سب کچھ، اس کے باوجود ابھی تک خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ یا اسف علی یوسف، یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ اس قدر معلومات ہونے کے بھی آپ روتے رہے اور اپنی آنکھوں کو آپ نے اس حد تک پہنچا دیا۔ تو فرمایا بیٹا یا بنی انی لا ابکی لفراقک، میں تیری جدائی میں نہیں رویا، یہ تجھے کسی نے غلط کہا یا آپ غلط سمجھے، میں تیری جدائی میں نہیں رویا، تو جب جدا ہوا تھا تیرا بچپن تھا، یہ بات تو یقینی ہے کہ تیرا بچپن تھا، کنویں میں بھائیوں نے ڈالا تو بچہ تھا، تو میں اس لیے روتا رہا کہ یا اللہ یہ اس کا بچپن ہے اور یہ میرے ہاتھوں سے اب نکل گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی سوسائٹی میں نہ پہنچ جائے جو اس کو خاندان نبوت سے دور کر دے، بس میرا رونا صرف اس لیے تھا۔ تو سوسائٹی جو ہوتی ہے یہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو اس طرف اب نہیں لے جانا چاہتا۔ تو سوسائٹی چونکہ ایسی تھی، یہ تو کبھی ذہن بھی نہیں تھا کہ میں جناب علی حضرت مولانا الیاس صاحب گھمر مقدس اللہ علی جیسے لوگوں سے میرے تعلقات ہوئیں گے، پھر میں گھٹیا ترین آدمی آپ جیسے دین کے دائی اور دین کی تلاش میں گھروں سے نکلنے والے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہاں آنا اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا محقق ہوں یا میں کوئی بڑے جناب علی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، بس آپ کی زیارت کے لیے آیا، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زیارت کرنا بھی اس وقت بہت بڑا ثواب ہے، بڑا پرفتن دور ہے۔ تاریخ کائنات کا اب کٹیا دور تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چو کفر از کعبہ برخیزت خدا ماند مسلمانی، وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ میں ابھی عمرہ کر کے آیا، بہرحال تفصیلات آپ تک بھی پہنچ چکی ہوں گی، جو حالات شروع ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں دین کے لیے گھر بار چھوڑنا، مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم نے دورہ کیا، فارغ ہوئے، تو ہم نے کہا حضرت کچھ نصیحت کریں، تو خود فرمانے لگے کہ ایک نصیحت کرتا ہوں اور ایک وصیت کرتا ہوں۔ وصیت تو یہ کرتا ہوں کہ جب آپ سنیں کہ غلام رسول خان دنیا سے رخصت ہو گئی تو کچھ پڑھ کے مجھے بخش دینا کہ مردہ محتاج ہوا کرتا ہے، یہ تو وصیت کرتا ہوں۔ اور نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں سندات لے کر، گھروں کو جب واپس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دین کی دولت سے جو آپ کو منور کیا، اس کو آپ نے معمولی نہیں سمجھتا، تاریخ کائنات کی یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ جب جائیں گے تو بڑے بڑے لوگ
آپ کے سامنے آئیں گے، بڑی بڑی کاریں آئیں گی، بڑے بڑے پلازوں والے آئیں گے، بڑے بڑے ذمہ دار آئیں گے، بڑے بڑے جنرل آئیں گے، بڑے بڑے کرنل آئیں گے، بڑے بڑے عہدوں والے آئیں گے، کوئی وزیر آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آپ کو دیکھیں گے، وہ جناب والی پھر رہے ہوئیں گے۔ تو ان کو دیکھ کر کبھی للچائی نظروں سے مت دیکھنا کہ آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت، جو نعمت عطا فرمائی، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علماء کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا اور یہ مدارس کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ تو پہلے انبیاء میں تو اس کا نام و نشان نہیں ملتا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کسی نے مدرسہ کھولا ہو، کہیں یحییٰ علیہ السلام کی امت میں سے کسی نے مدرسہ کھولا ہو، اس لیے کہ وہاں ایک نبی جایا کرتا تھا، اس کی جگہ دوسرے کا انتخاب ہو جاتا تھا۔ تو اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت والا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے علماء کرام کو مقدر کیا اور ان کی قسمت میں علم دین، علم قرآن، علم حدیث، علم محمدی یہ رکھ دیا تاکہ یہ اللہ کا دین جو ہے جب تک اللہ چاہتے ہیں اس وقت تک یہ دین لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو اصل میں تو میں اسی لیے حاضر ہوا کہ اس پرفتن دور میں آپ حضرات جو اللہ کے دین کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے رب کائنات کی قسم دنیا کے کسی آدمی کے لیے بھی وہ فضیلت نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کو اللہ نے اس طرف مقام کیا بھی جو تم فارغ ہو چار کے گھروں کو جاؤ گے اور تم نے دین کی اشاعت کرنی ہے، دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور بے دھڑک ہو کر کے پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک تمہاری زندگی لکھی ہے وہ رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے قبضے میں ہے کہ آپ کب تک ان سے زندہ رکھنا ہے اور کب مارنا ہے۔ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک ایک طالب علم جب اپنے کمرے سے اٹھ کر بیت الخلاء میں پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا دین پڑھنے والا ہے یہ اب جا رہا ہے بیت الخلاء میں، اب جو بیت الخلاء کے دروازے تک اس کے پیروں کے نیچے، قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دو اور اس کے پیر زمین پہ لگنے نہ دو۔ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے، یہ علماء کے لیے فضیلت ہے۔ اس لیے میں حاضر ہو گیا تو میں کچھ چیزیں عرض کروں گا موجودہ دور کے حوالے سے۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ حدیث میں آتا ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار الباری جو کہ اردو میں ہے، بخاری کی شرح ہے اور غالباً باب حب الرسول من الایمان اور تیسری جلد ہے اور صفحہ 136 ہے۔ تو اس پہ حضرت نے موجودہ دور کے فتن کے اوپر بحث کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل کی اور فرمایا کہ حضور نے کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کا بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، ایسا مشکل ہو جائے گا۔ فتنوں کا دور ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مومنا، صبح کے وقت آدمی مومن ہوئے گا، یمسی کافران، شام کو کافر ہو جائے گا، یمسی مومنا یصبح کافران، یہ اتنا وقت نہیں گزرے گا، تھوڑے سے وقت میں آدمی آؤٹ آف ایمان سے دور چلتا پھرے گا۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے صحابہ کو، شاہ جی نے ابو داؤد کا حوالہ دیا، فرمایا میرے صحابہ، یوں خطاب کیا حضور نے صحابہ کو، میرے صحابہ اس دور میں جو آدمی جب یہ فتنوں کا دور ہو جائے گا، جب ایمان کا بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا، مشکل ترین ہو جائے گا کہ آدمی کا ایمان کا بچانا مشکل عمل ہو جائے گا، اس وقت جو آدمی دین کے مقتضیات کو پورا کرے گا کہ دین کیا چاہتا ہے، کہ اس وقت ہم کیا بیان کریں، لوگوں کی اصلاح کے لیے کون سے اسباب پیدا کریں، لوگوں کی اصلاح کے لیے کون سے طرق اور طریقے اختیار کریں،
کہ محمد رسول اللہ کی امت گمراہی سے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے اور ہر دہشت گردی سے، ملک میں بد امنی سے یہ بچ کر کے چلیں اور یہ اپنے دین کو لے کر کے اور جناب علی اپنا راستہ خود تلاش کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس دور میں آقا نے فرمایا جو آدمی دین کے مقتضیات جو دین چاہے گا کہ یہ بیان کرو، اس کے مطابق وہ بیان کریں گے۔ لوگوں کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ اب سنیمے دیکھ رہے ہیں، لوگ اب ٹی وی کے اندر گند بلا دیکھ رہے ہیں، لوگ جناب علی کیا کچھ کر رہے ہیں، اب نیٹ کے اوپر جو گند بلا آ رہا ہے اور وہ ہماری نئی نسل جس کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ تو اس دور میں جو لوگ جو اس وقت ضرورت ہوئے گی اس کو وہ جب بیان کریں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ نفل پڑھتے رہیں اور وہ تلاوت ہی کرتے رہیں اور بس ماحول جو ہے وہ تباہ برباد ہو اور وہ تماشا دیکھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا خود اپنی کلام پاک میں اشارہ فرما دیا کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم واتقوا فتنہ۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا نام پارے میں اللہ نے فرمایا واتقوا فتنہ، کلمہ گو مسلمانوں اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، فتنے کا عذاب صرف ان لوگوں کو نہیں ملتا جو فتنے میں مبتلا ہو کر کے ظلم و تشدد، جبر اور اکراہ اور جو ان سے ہو سکتا ہے برائیوں کے اندر آگے بڑھنا، نیکیوں کے لیے سد راہ بننا۔ فرمایا اس کو مت دیکھو، جو اس میں بیان کرے گا، جو دین کا تقاضا ہوئے گا وہ لوگوں کے سامنے رکھے گا۔ تو فرمایا صحابہ صفحہ 136 اور انوار الباری جلد 3 مولانا کے پاس پڑی ہوئی ہے، صبح آپ دیکھ سکتے ہیں 136 کا جو آدھا صفحہ ہے وہاں سے یہ بات فتنوں کی شروع ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ فتنوں کے دور میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ فتنوں کا عذاب صرف ان لوگوں کو ہی نہیں ملتا جو فتنے میں مبتلا ہوں، جو شراب پی رہے ہوں، جو زنا کے اڈے چلا رہے ہوں، جو کرپشن کے چیمپئن ہوں، جو دین کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے اندر نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس وقت آپ لوگوں نے جب حق کی بات کو رکھنا ہے اور جو فتنوں کا نقصانات ہیں ان کا اظہار کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، کیوں دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو دین نہیں بلکہ عقل بھی، کہ جو بیماری قوم کے اندر موجود ہو، جسمانی ہو تو اس کا علاج شروع کرو۔ ایک آدمی کے سر میں درد ہے، پیروں میں ٹیکے لگانا شروع کر دے تو حالانکہ وہ بھی ایک حکمت کیا کام کر رہا ہے، ٹیکا لگا رہا ہے پیروں میں، لیکن یہ نہیں ہے درد سر میں ہے سر کا علاج کرے۔ تو جو فتنہ جس درجے کا ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو آگاہ کرے اور اس طرف ان کو بلائے۔ حضور نے فرمایا، قرآن بھی کہتا ہے کہ صرف جو لوگ فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، فتنے کو ہوا دینے والے ہوتے ہیں، فتنے کو پیسہ دے کر کے فتنے کی اشاعت ترویج کرتے ہیں، صرف انہی کو عذاب نہیں ملے گا، بلکہ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر جو فتنے کا تماشا دیکھتے ہیں کہ چلو جی سامنے کیا ہے، جدھر کوئی لگا ہے لگے رہنے دو، ہمیں کیا ہے، ہمیں ہے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، دین کا تقاضا ہے، ہم منع کریں گے، ہم بتائیں گے، کسی بھی شکل میں ہو، کچھ بھی تکلیفیں تو آتی ہیں، نبی علیہ السلام پر بھی تکلیفیں آئیں، تمام انبیاء تکلیفوں سے دوچار ہوئے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ صرف ان لوگوں کو نہیں جو لوگ تماشا دیکھتے ہیں فتنوں کا، کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں ہے بھائی، ہم نے ضرور یہ اس مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے، لوگوں تک یہ دین کی بات پہنچانی ہے۔ اور اللہ کی قسم یہی ایک ایسا کام ہے اس وقت پوری دنیا میں کہ اگر کوئی بھی مسلم ریاست، مسلم اسٹیٹ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، مسلم اسٹیٹ، اس کے محفوظ رہنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ محمد عربی کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے اور دین کو وہ اس کی ڈیوٹی سمجھے کہ لوگوں تک دین پہنچانا بحیثیت حکمرانوں کے ہماری ڈیوٹی ہے۔ لیکن اگر وہ بدبخت اتنا بھی نہ کر سکے تو وہ یہ نہ کریں کہ جو دین کی اشاعت کے لیے
لوگوں کے سامنے در بدر پھر رہے ہیں، کبھی روٹی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، دین پڑھنے کے لیے گھروں سے آئے خدا جانے کس قسم کی تکالیف کو برداشت کر کے آتے ہیں اور دین حاصل کرتے ہیں۔ تو کم از کم تم اگر خود تمہارے ذمہ ہے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان حاکم کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے، قرآن کی حفاظت کرے، لوگوں تک دین وہ پہنچائے۔ اس کے بعد یہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا من ارتد فقتلوا، جو مرتد ہو اسے قتل کر دو، فنش کر دو، تو یہ ڈیوٹی اسٹیٹ کی ہے، حکمرانوں کی ہے۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ جو آدمی دین مصطفیٰ میں روڑے اٹکا رہا ہے اور کلمہ گو مسلمانوں کو نوکری اور چھوکری کا لالچ دے کر کے ان کے ایمانوں کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، تو یہ ڈیوٹی تو حکومت کی ہے، یہ ان کو روکے، یہ ان کو سختی سے منع کرے، ان کو گرفتار کرے، ان کے اوپر فورس شیڈول لگائے۔ وہ آزادی سے پھر رہے ہیں، دین کو تباہ برباد کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل استعمال کر رہے ہیں، کوئی سوشل سوسائٹی کے نام سے، کوئی خدا جانے مختلف ناموں سے آ کر کے امت محمدیہ کے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں اور ان کو دین سے دور کرنے کے لیے جو بھی ان سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو حکومت کی ڈیوٹی تھی، یہ کرتے، چلو وہ نہیں کرتے، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہی ہیں۔ تو پھر جو بیچارے مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی فہم و بقا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، وہ اگر کوئی قدم اٹھائیں تو کم از کم خدا کے بندو، کام ڈیوٹی تمہاری ہے، کرنا تم نے تھا، تم نہیں کرتے۔ یہ جو طلباء یا یہ جو علماء جو تقریباً اتنے جاگیردارانہ نظام سے تعلق نہیں رکھتے، نہ ان کے والدین جاگیردار ہیں، ایک غریب طبقے کے لوگ ہیں اور وہ دین کے لیے گھر سے آئے، دین سیکھا، دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے رستے میں تو روڑے نہ اٹکاؤ، کم از کم یہ تو مہربانی کرو، یہ تو تم نہ کرو نا۔ اگر تم شاباش نہیں دے سکتے ہو ہمیں کہ یار کام ہمارا تھا، کر تم رہے ہو، ڈیوٹی ہماری تھی، کر تم رہے ہو، ڈیوٹی کام ہمارا تھا، جس طرح اور تمہارے کام ہے اس طرح دین بھی تو یہ جب تک کسی اسلامی اسٹیٹ والے اس کو محسوس نہیں کریں گے اور اورانی اور فحاشی کو پھیلانے میں وہ جناب والی بہت سارے اقدام کریں گے، کہیں سنیما کھولیں گے، خدا جانے کیا کریں گے، کر رہے ہیں، کرنے کو شروع ہوئے ہیں، تو اب پھر خدا کی نصرت، خدا کی حمایت ایسی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، نہ وہاں امن آ سکتا ہے، نہ وہاں جناب والی حالات جو ہے صحیح رہ سکیں گے، اس لیے کہ خدا کی رسی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا ہے ہی وہ خالق کائنات جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، پھر وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، امن پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کسی بھی اسلامی اسٹیٹ میں امن، دہشت گردی، گندگی وغیرہ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین کا اس قدر کم از کم تحفظ تو کیا جائے نا، کہ اگر دین کی اشاعت نہیں کرتا کوئی یا دین پہ عمل نہیں کرتا تو دین کے اوپر حملے تو نہ کر سکے نا، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان کو روکے، اور اگر ہم دفاع کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارے راستے روکنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زبان سے آپ لوگوں کو اس دور میں یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے صحابہ کو خطاب کیا کہ میرے صحابہ، جب فتنوں کا دور آئے گا، اس دور میں جو بھی کلمہ گو مسلمان دین کے مقتضیات کو پورا کرے گا، فرمایا صحابہ تمہارے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اسے ایک آدمی کو ثواب ملے گا۔ یہ میرے آپ اس لیے میں نے فرمایا، عرض کی کہ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، میرے دوستو، اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ غربت وہ ہے ہی کسی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں مارنا۔ آپ جتنے بھی جس قدر بھی میں تعریف کر سکوں، تعریفی کلمات کہہ سکوں، میرے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ جو میں اس سے بڑھ کر کے اور کیا تعریفی کلمات ہو سکتے ہیں۔ خدا کی قسم، جھوٹوں پہ لعنت، صبح دیکھ سکتے ہو کتاب کے اندر انوار الباری میں، یہ صحابہ جو لوگ دین کے مقتضیات کو پورا کریں گے، صحابہ تمہارے 50 آدمیوں کا ثواب اسے ایک آدمی کو ملے گا۔ یہ تھوڑا انعام ہے، یہ تھوڑی صحابہ کی خدمات کو تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا،
دیکھا بھی ہوگا. تو میرا مقصد عرض کا صرف یہ کرنے کا ہے کہ آپ احساس کمتری کا شکار قطعاً نہیں ہونا کہ ہمارا کیا بنے گا فارغ ہونے کے بعد. پتہ نہیں نوکری ملے گی نہیں ملے گی, مسجد ملے گی نہیں ملے گی, پڑھانے کی جگہ ملے گی نہیں ملے گی, اس کے ہم نہیں ذمہ دار ہیں. نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے دین پڑھنا, استاذوں سے دین کو سمجھنا, صحیح طریقہ سے دین کے اوپر چلنا, آگے لوگوں کو دعوت دینا, آگے ان کو بلانا. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مسجد ملے نہ ملے, تدریس کی جگہ ملے نہ ملے, ہمارے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ نے چونکہ علماء کرام کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انبیاء کا وارث ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ کی قسم, تاریخ کائنات میں اتنا بڑا اعزاز آج تک سوائے علماء کی کسی کو نہیں ملا. صحابہ کرام تو صحابہ تھے نا, لیکن اس کے بعد جو دور آیا اس امت پہ اور جو علماء پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کو باقی رکھنے کے لیے جو جدوجہد کی, جس طریقے سے دین ہم تک پہنچا اس تاریخ کو آپ جانتے ہوئیں گے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے آپ حضرات کے سامنے کہ آپ حضرات میرے نزدیک تاریخ کائنات میں بڑھ کر کسی بھی, نہ کسی جرنل کے لیے, نہ کسی وزیر کے لیے, نہ کسی بادشاہ کے لیے کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو ثابت کر سکے کہ حضور نے فرمایا ہو الوزراء ورثۃ الانبیاء, الصدور ورثۃ الانبیاء. نہیں آتا, کدھر بھی کوئی ایک لفظ نہیں دکھا سکتا. فرمایا تو یہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں. زمینوں کے وارث ہو سکتے ہیں, پلازوں کے وارث ہو سکتے ہیں, جائیدادوں کے وارث ہو سکتے ہیں, کروڑوں میں ہو سکتے ہیں, اربوں کے ہو سکتے ہیں, لیکن انبیاء کا وارث وہی ہوئے گا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دین کہا, قرآن نے جس کو دین کہا, اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر وہ جب میدان میں اتریں گے تو علماء اللہ پاک نے انہی کو فرمایا جنہوں نے خدا کا دین پڑھا, خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کیا, اس کو سیکھا اور ان کو سکھانے کے لیے دوسرے تک. تو ہماری نیت صرف یہی ہونی چاہیے اور ہم اسی نیت سے آپ کے سامنے بھی آتے ہیں, اسی نیت سے آگے لوگوں کو بھی سامنے جاتے ہیں کہ موجودہ دور کا جو بھی فتنہ سر اٹھائے گا, ہمیں پیغمبر کا حکم ہے کہ ہم مقتضائے دین جو ہے ان کو پورا کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. یہ کہ جو آدمی یہ کام کرے گا پھر اسے تکلیف تو آئیں گی, ظاہر بات ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آئیں, لیکن ہم نے اس سے نہیں ڈرنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, ہم نے دین پہنچانا ہے. جہاں تک ملک کی حفاظت کا بات ہے, فوج ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ملک کی حفاظت کر رہی ہے. جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے اور کرپشن کا, وہ بھی ماشاءاللہ چل رہا ہے اور لوگ کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں اور جناب علی ناجائز جائیدادیں بھی بنا رہے ہیں. جگہ جگہ جتنی پاکستان میں کالونیاں بنی ہیں ان کے اندر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو سینکڑوں, ایک کالونی میں سینکڑوں پلاٹ ایک بڑے بڑے افسروں نے اور بڑے بڑے بیوروکریٹ نے بلا کسی قیمت کے کا قابض کر کے جناب علی ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کھانے پینے کے لیے تم لگے ہوئے ہو, تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو دین مصطفی کی طرف بلائیں اور ان کو وہ راستہ بتائیں جس پہ وہ چل کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں. یہ ہے آپ لوگوں کا مطمع نظر جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں. اسی لیے میں بھی آیا کہ تاکہ آپ لوگوں کی زیارت کر لوں گا. جہاں تک تعلق ہے میرے بھائی سلیم صاحب کا ختم نبوت کے حوالے سے, تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے میرے دوستوں. اصل میں یہ فتنہ جو ہے اس درجے کا اس وقت ملک میں پھیل چکا ہے کہ اشراط الساعہ, میں ایک کتاب لایا سعودیہ سے, انہوں نے لکھا کہ یہ فتنہ قیامت تک رہے گا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی علیہ السلام آ کر کے اس کو ختم کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء, میں نبیوں میں سے آخر ہوں, وانتم آخر الامم, اور تم آخری امت ہو. اور یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی, میرے بعد اب
پرافٹ اور نبی تو نہیں آئے گا، لیکن یہ کام امت کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر کے گئے، خصوصاً علماء کے ذمے۔ تو اب علماء کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم یعنی کسی قسم کا کوئی ذہن میں بات نہ رکھیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی ایسی چیزوں سے نوازنا ہے جو ان کے خیال و خواب میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعید نہیں ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب کافر اور بےمان گبر و ترسا وظیفہ خورزاری کجا کنی تو دوست را معروم کہ تو با دشمنا نظرداری۔ بےمان اور کافر، فاسق اور فاجر، شرابی اور زانی عیش کر رہے ہیں، تو دین پڑھنے والے کو آپ کیسے بھوکا ماریں گے؟ جتنا ممکن ہے کہ ایک آدمی دین پڑھے اور یہ سمجھو کہ وہ بھوکا، اور اگر بالفرض بھوک بھی آ جائے تو اللہ کی قسم ہم برداشت کریں گے، لیکن دین مصطفی سے ہم ایک بال بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہمارے اکابر کا مشن، ہمارے نبیوں کا مشن، ہمارے صحابہ کا مشن، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ اسی وراثت کو لے کر کے آپ حضرات نکلے ہیں، اسی کو حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یہاں کوئی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تم دہشت گردی کرو، یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ملک کے امن کو تباہ کرو۔ وہ تو بے ایمان کا بچہ ہے، وہ تو لا الہ تو بچوں ہو سلا اوپر ہو رو اندر ہو رو، یا اندر جناب علی اسلحے کی ٹریننگ دی جائے کہ ہم یہ سب بکواس ہے۔ کوئی کسی مدرسے میں بھی کسی بھی جگہ میں کوئی استاد کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ ہم طلباء کو وہ ذہن دیں۔ اور میں تو اللہ اعلان کہتا ہوں کہ وہ تو بڑا سور کا بچہ ہے کہ جو طالب علموں کو جناب علی مروا دے اور خود حلوے کھاتے رہے اور خود عیش کرتا رہے۔ اٹ از رانگ، یہ غلط ہے۔ نہ ہم یہ کرتے ہیں، نہ ہمیں اکابر نے یہ سبق دیا، نہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے۔ یہ جو مارنا اور قتل کرنا یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، گورنمنٹ کرے گی۔ ہماری ڈیوٹی پہنچانا ہے، اس سے تم روکو گے تو ہم نہیں روکیں گے، تمہاری گولی کھا لیں گے لیکن پہنچانے سے ہم نہیں روکیں گے۔ لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہوئے گا کہ جو دین کو یہ بھی اس لیے پہنچائیں گے کہ جس طریقے سے اب یہ ہمارا اوپر والا طبقہ دین سے کوسوں میل دور جا چکا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کیا ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، پیغمبر کے کیا حقوق ہیں، صحابہ کے کیا حقوق ہیں، علماء کے کیا حقوق ہیں، قرآن کے کیا حقوق ہیں، نبی کے کیا حقوق ہیں، یہ ان کے علم میں بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ وہ اگر نہیں تو پھر ہمیں یہ کام کرنے دو۔ اور میں بھی اسی نیت سے کرتا ہوں، اللہ کی قسم، کہ چلو یار یہ ملک پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا، لا الہ الا اللہ کی بات کرتے پھریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کو محفوظ رکھے اور دشمنوں کی چالوں سے اس کو محفوظ فرمائے۔ اسی لیے ہم یہ پڑھتے ہیں، اسی لیے آگے تک پہنچاتے ہیں۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ خدا کا حکم ہے، اس کو اوپر ہم نے چلنا ہے، اور چل کر کے جہاں بھی کوئی ایسی پہاڑی آ جائے، ایسی وادی آ جائے جس میں مسلمان داخل ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں تو ان سے آگاہ کرنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور اس کو یہ فرقہ واریت کہنا، یا اس کو یہ دہشت گردی کہنا، یا اس کے ملک کے امن کو تباہ کرنا ہماری خاموشی۔ خدا کی قسم اگر علماء اتفاق کر لیں اور 2 4 6 مہینے یہ بالکل جو لگا ہے لگے رہنے دے، جہاں زنا کا اڈا چل رہا ہے چلنے دو، یہ تو پیسے لے کر کے اڈے چلا رہے ہیں، ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ فلاں محلے میں اڈا اس کو بند کرو، تم نہیں بند کرو گے تو پھر ہم خود نوجوانوں کو لے کر کے وہاں اس کو بند کریں گے۔ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے، تم کو اللہ نے اقتدار دیا، تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس پولیس ہے، تمہارے پاس تھانے ہیں، اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، اللہ تمہیں نصیب کرے۔ ہم حسد نہیں کرتے، ہم جلتے نہیں ہیں، تم جس عہدے پر بھی ہو اللہ تم کو قائم اور دائم رکھے، لیکن اپنے فرض کو تو ادا کرو نا خدا کے بندو، نہ خود کرو نہ ہمیں کرنے دو۔ ہم کریں تو ہم دہشت گرد ہیں، ہم جناب علی انتہا پسند ہے، وہ بڑا ان کا پٹھا ہے جو انتہا پسند ہے، ہم اس کو اوپر سمجھتے ہیں انتہا پسندی کو۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، ہمارا کام یہ ہے نماز پڑھنا، ہمارا کام یہ ہے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھنا، ہمارا کام یہ ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھو، ہماری ڈیوٹی یہ ہے آمین بالجار۔ ہم اپنا مسلک، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ فلاں کیوں کرتا ہے، کرے وہ،
ہمیں ان سے کیا بات ہے، لیکن ہم کو اپنا دین تو بتلانا ہے نا، جو ہمارے مقتدی ہیں، جو ہمیں ساتھ مسلک میں چل رہے ہیں، ان کو تو یہ بات بتانے کی جرم نہیں ہے نا کہ بھائی دیکھو رفع یدین ہمارے ہاں نہیں ہے، امین بالجار ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ تھوڑا ہے کہ ہم جناب علی علیہ حدیثوں کو گالے دے دیں، یہ بے ایمان آدمی کا کام ہے، لیکن جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہمیں ادا کرنی پڑے گی کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے کابر کا حضور سے جو ہمارے کابر نے ہمارے حوالے کیا، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں آپ پر کچھ ڈیوٹیاں زیادہ ہو جائیں گی، کچھ مشکلات بھی سامنے آ جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس کو کما حقوق سمجھنے کے بعد جب آپ واپس لوٹیں، جس طرح قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے واپس لوٹ کر اس کی اشاعت اور تبلیغ کا کام اللہ پاک آپ سے لے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو جہاں تک فتنوں کا تعلق ہے، بہت سارے فتنے ہیں، وہ سب کی تفصیلات وقت کے مطابق آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ قادیانیت کا یہ ایک فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ یہ اب انڈر گراؤنڈ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ یہ آج کل ایک جدھر بھی ایک قادیانی بیٹھا ہے، اس کی اب ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ تم 2-4 مسلمانوں کو ملازم رکھو، ملازم رکھنے کے بعد ان کو خوب تنخواہ دو، اور ہم ان کو اگر یہ ہمیں گورنمنٹ کہے تو ہم ان کو وہ جگہ بتلاتے ہیں جہاں یہ قادیانی حضرات یہ کام کر رہے ہیں۔ 70-80 دکانیں ہیں سرگودے میں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ دکانوں کے اندر مسلمانوں کو ملازم رکھ کر کس طرح آگے گمراہی کو، آگے کفر کو پھیلانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر تو ہماری مجبوری ہے، دن قیامت کے اللہ ہمیں جہنم کے اس جگہ میں ڈالیں گے جہاں کوئی انسان نہیں جا سکے گا کہ تم علماء ہو کر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تو پھر ہمیں کفر کے مقابلے میں تو آواز بلند کرنا ہمارا فرض عین ہے، اس سے ہم قطعاً کسی صورت میں نہیں رک سکتے۔ حضور آخری نبی ہے، اور ایک نہیں 100 آیات قرآنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا، بلکہ تو ہر آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حضور آخری ہیں۔ اگر آخری نہیں ہوتے تو کوئی ایسی ایک آیت بھی آج تک لے آتا، آج تک کوئی نہیں لے آیا تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب بھی آخری ہے، حضور بھی آخری ہے۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ نبوت پر کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کے سپرد کر دیا، ان کی ڈیوٹی لگا دی، سختی کے ساتھ ان کو سمجھا دیا کہ تم نے اس دین کو آگے لے کر کے بڑھنا ہے۔ اب ہم جب بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، اس لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ یہ ہوتا رہتا ہے، ہمارے اکابر کے ساتھ بھی ہوا، تو اس فتنے کو آپ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ایک میں گزارش کروں گا کہ اس پہ توجہ دیں۔ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، نہ ایک جماعت کا کام ہے۔ ہمارے زیادہ سے زیادہ 50 یا 60 مبلغ ہوئیں گے، اور آپ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، عالم دین ہیں۔ آپ جب واپس جائیں تو ایک مہینے میں کم از کم ایک جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ لگایا کریں۔ یہ تاریخ کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ملفوظات انور کشمیری میں فرماتے ہیں کہ میری علمی زندگی میں مرزا غلام احمد قادیانی جیسا شیطان اور شیطان کا سرا نہ آیا ہے، اور نہ پیشگوئی کرتا ہوں کہ قیامت تک اس جیسا شیطان آئے گا بھی نہیں۔ یہ بڑے طریقے سے اس نے اپنے باطل مذہب کو مسلمانوں کو، یہاں قادیانی کدھر تھے، لیکن آپ ہر بستی میں تقریباً آپ کو ایک دو گھر ملیں گے۔ کینیڈا میں بہت زیادہ ہیں، میں 12 سال UK جاتا رہا، وہاں بھی کثرت سے موجود ہیں، پھر رہے ہیں، اور جناب علی وہ اپنے کفر کی تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو کم از کم ختم نبوت کے حوالے سے اس لیے تیار رکھیں کہ یہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے۔ محمد رسول اللہ یوں کہہ لو، خاتم النبیین کہہ لو، حضور ہیں، خاتم النبیین محمد حضور ہیں، خاتم النبیین حضور ہیں،
یہ ختم نبوت حضور کی ذات پہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب 100 قرآنی آیات میں اللہ پاک نے اس مسئلے کو اشارتاً دلالتاً کنایتاً بیان کر دیا کہ حضور از دی لاسٹ، حضور آخری ہیں، 210 حدیثوں میں صراحتاً حضور نے فرما دیا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب ہمیں کیسے خاموش رہے؟ شاہ جی فرماتے ہیں کہ جب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، تو انڈر گراؤنڈ ہمیں وہ گویا کہ ایک ایسا تانا، ایسے ہمارے دلوں کے اوپر زخم اور تیر مارنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کہ اندر وہ ہمیں گویا کہ اس بات کا تاثر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تمہارے رب نے 100 دفعہ جھوٹ بولا اور تمہارے پیغمبر نے 210 دفعہ جھوٹ بولا اور پھر ہم خاموش رہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ ہم نہیں خاموش رہیں گے، ان سے ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ ان سے بچو، ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے نفرت کرو۔ جتنی توہین رب کائنات کی قسم قادیانی یہ بات کہہ کر کے کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، یہ کلمہ کہہ کر کے وہ توہین رسالت ہر قادیانی جو کر رہا ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اتنا بڑا کفر نہ پہلے ہوا، اور جو باتیں مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہیں، مثلا حقیقت الوحی میں صفحہ 70 پہ وہ لکھتا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں مریم بھی ہوں۔ بھائی تو عیسیٰ اور مریم کیسے بنا؟ فرمایا میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ میں مریم ہوں، میں نے یہ دیکھا، کشف کا معنی آدھا جاگ رہا تھا آدھا سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میں مریم ہوں۔ پھر بکتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھ سے کہا، اللہ نے مجھ سے قوت رجولیت کا اظہار فرمایا۔ قوت رجولیت کا اظہار کا مطلب کہ اللہ نے مجھے کہا کہ مجھے اور تمہارا کام کرنے دو۔ اب کہتا ہے پھر میں حاملہ ہو گیا، پھر کہتا ہے 10 مہینے میری حالت رہی، تو 10 مہینے تو حیوانوں کی ہوتی ہے، مجھیوں گائیوں کی ہوتی ہے، تو مر جائے یا گائے؟ اب اندازہ لگائیں، یہ خبیث اس کو بھی نہیں سوچتے کہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 مہینے میری یہ حالت رہی، اور پھر مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وحزی الیک بجذع النخلہ، وہ جو مائی مریم کو حاملہ ہونے کی حالت میں وہی نازل ہوئی تھی کہ کھجوروں کے باغ کی طرف اپنے آپ کو پناہ میں لے جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیں گے۔ وحزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمائی۔ کہتا مجھے بھی یہ وہی آئی، وحزی الیک بجذع النخلہ۔ تو اب میں کہا کرتا ہوں قادیان میں تو سارے ککر ہیں، وہاں تو کھجوریں نہیں ہیں، تو کون سی کھجوروں کے نیچے نکلا؟ سوچنے کی بات ہے نا، دیکھو کتنا پاگل کا بچہ ہے سارے ککر، اور کہتا ہے حزی الیک بجذع النخلہ۔ وہاں ایک کھجور کا درخت نہیں ہے، قدرت کو پتہ ہوئے گا کہ یہاں خنزیر اعظم پیدا ہوئے گا اور اس آدمی کے وقت میں یہ بکواس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرے ہی سے وہاں کوئی کھجور کا درخت ہی نہیں پیدا کیا، اور یہ کہتا ہے حزی الیک بجذع النخلہ۔ کہتا پھر میں ککروں کے باغ میں نکل گیا، میں کہتا ہوں نکل گیا ہوگا، ککروں کے باغ میں گیا، پھر کہتا ہے میں نے شور لگایا پھر کہتا ہے میں سے میں پیدا ہو گیا، یوں میں ایک مریم بھی بن گیا اور عیسیٰ بھی بن گیا۔ کوئی تاریخ کائنات میں پاگل کا بچہ بھی نہیں کہتا ہوئے گا کہ میں پہلے عورت بنا، پھر میرے نال خدا نے میرے نال کیا، اور پھر میں گبن ہوا، اور گبن ہونے کے بعد جناب علی 10 مہینے میری مجھیوں کی طرف حالت رہی، پھر میں ککروں کے باغ میں گیا، پھر میں نے زور لگایا، پھر میں سے میں پیدا ہوا۔ تاریخ کائنات میں ایک آدمی بھی بتلا دے قادیانی تو خدا کی قسم۔ اور میں پچھلے دنوں میں ایک دفعہ میرا انٹرویو ہوا، اس انٹرویو میں میں نے لوگوں سے گزارش کی کہ ہم مارنے کے قائل نہیں ہیں، نہ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ اجازت دی ہے، نہ دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ تلوار ہاتھ میں لو اور گولی چلاؤ اور جدھر دیکھو تو مشرب اور تمہارے خلاف ہو اس کو قتل کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ الو کے پٹھے ہیں جو ہمارے متعلق مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ قاتل ہیں، یہ ہے وہ ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں
ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور کرتے رہیں گے، تختہ دار پر چوم جائیں گے، لیکن کلمہ کو مسلمانوں کو بتاتے رہیں گے کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ فرض عین ہے، قادیانیوں کا بائیکاٹ یہ ہم کہتے رہیں گے۔ تم گولی مارو گے، ہمارے خون کے قطرے سے بھی آواز نکلے گی کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ فرض عین ہے۔ یار یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حضور کے زمانے کے جو جانور ہیں، جو گدھے ہیں، ان سے بھی بدتر بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، شواہد نبوت ایک کتاب ہے مولانا عبد الرحمن جامی کی، وہ اب اردو میں فارسی میں ہے اور اب وہ اردو میں اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے، اور کتاب الحیان الکبریٰ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ 91 میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ دیکھو حضور کے سیرت اس قدر سیرت جو ہے ہماگیر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز، جو کپڑا، جو جوتا، جو امامہ، جو ٹوپی، جو چیز، گھوڑا، جو اونٹ استعمال کیے، ان سب کے نام سیرت میں آپ کو ملیں گے کہ حضور نے 13 اونٹیوں پہ سفر کیا، 4 گھوڑوں پہ سفر کیا، باقاعدہ ان کے نام آتے ہیں۔ اسی طریقے سے خچروں پہ جن پہ سفر کیا ان کے نام بھی شمائل ترمذی میں آپ کو ملیں گے۔ اسی طریقے سے گدھوں پر بھی جن پر حضور نے سفر کیا ان کا نام بھی ملے گا۔ لیکن اپنے قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قبر کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ عظیم لوگ تھے، انہوں نے ہمیں یہ منع فرمایا کہ دیکھو گدھا جو ہے یہ ذرا پیارا لفظ ہے، جس گدھے پہ حضور نے سفر کیا اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی یہ حضور نے اپنی وار سمجھتے ہیں، کیڑے اولی کا پٹھا حضور نے اپنی وار سمجھتا، یہ ہمارے برتومت ہے کہ ہم حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ غلط ہے کہ حضور ہماری طرح ہیں، ہاں ہمارے میں سے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے۔ ہمارے قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وہ ہم میں سے ہیں، ہم انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، یہ قرآن کہتا ہے۔ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رسولہ، میں بشر بھی ہوں، رسول بھی ہوں۔ اور لطف کی بات تو یہ کہ پورے قرآن میں جب حضور کو بشر سے نسبت کی گئی ہے یا اس سے مثال دی گئی ہے تو صرف بشر نہیں کہا، بلکہ یہ رسول کا لفظ ما بالامتیاز جملہ آپ کو ملے گا۔ جہاں بھی حضور کے متعلق آپ بشر کا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں لیکن تمہارے انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، لیکن یہ ہے کہ تمہارے اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ یوحا الیہ، اب فرق اللہ نے ظاہر کر دیا۔ اب کون الو کا پٹا کہتا ہے کہ حضور جو ہے ہماری طرح ہے، اور جس طرح ہم پر وحی نہیں آتی ان پر بھی نہیں آتی تھی، پر میں ہوں تمہیں میں سے، لیکن تم پہ وحی نہیں آتی، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ تو قرآن میں جس جگہ بھی بشر کا لفظ آیا قرآن نے وہاں علیحدہ ایک جملہ کہا جہاں سے حضور کو ما بالامتیاز کر دیا گیا۔ تو اب حضور کے زمانے میں جب فتح ہوئی، خیبر فتح ہوا، تو خیبر فتح ہوتے مال غنیمت آیا تو کسی کے حصے میں گندم آئی، کسی کے حصے میں جوں آئے، کسی کے حصے میں کوڑے آئے۔ میرے اور آپ کا آقا علیہ السلام ان کی خدمت میں ایک گدھا آیا۔ اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں ذکر کرتا ہوں، ورنہ تو میں عام طور پہ گدھا نہیں کہتا۔ حضور کے حصے میں ایک دراز گوش آیا۔ کیا آیا؟ لمبے کانوں والا۔ جس لمبے کانوں والوں پہ حضور نے سواری کی ہے اس کو گدھا 12 لفظ ہے۔ ہم جب سکول پڑھا کرتے تھے تو کچھ شرارت کرتے تھے تو استاد ہمیں بھی کہا کرتے تھے اللہ کے ارے گدھے کہیں کے خاموش بیٹھو، تو یہ لفظ نہ استعمال کیا کرو۔ دیکھو ہمارے اکابر کتنا ادب کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ حضور نے سواری کی دراز گوشت پر، لمبے کانے والوں پر کی، یہ نہ کہا کہ گدھے پر کی۔ یہ حضور کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ نسبت کر کے ہم اس کو گدھا کہیں۔ گدھا عام لفظ ہے، وہ حضور کے لیے نہ استعمال کیا کرو۔ اکابر نے ہمیں اس سے بھی روکا، پھر ہم سے یہ توقع رکھنا کہ ہم حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، حضور ہماری طرح، نعوذ باللہ، قطعاً غلط ہے۔ نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ ہم اپنے طالب علموں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سبق دیتے ہیں۔ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله